وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ہماری ملاقات کا وقت آ گیا ہے مسز بیلا خان سے. اسلامک آن لائن یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے شعبے سے منسلک ہیں, سرٹیفائیڈ لائف کوچ ہیں اور کاؤنسلنگ کے فرائض سر انجام دیتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیلا, آج کا مسئلہ, آج ایک بہن ہے, انہوں نے ایک مسئلہ لکھ کے بھیجا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے نہ میری کوئی فیملی لائف ہے, نہ میں کسی چیز میں میری کوئی سے ہے, نہ میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر سکتی ہوں جیسے کرنا چاہوں, اور نہ اسی وجہ سے میرا اپنے شوہر کے ساتھ بھی کوئی اچھا ریلیشن شپ نہیں بن پا رہا. کافی پریشان نظر آ رہی ہیں اور اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی چاہ رہی ہیں. تو کیا ہم ان کو رہنمائی دے سکتے ہیں؟ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی آج کل کا گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ جب شادیاں ہوتی تھیں تو لوگ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جو بھی فیملی ہے ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ ایک نعرہ بھی بلند ہونا شروع ہو گیا ہے, اور وہ نعرہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اسلام میں. تو پلیز آپ ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کریں. اسلام کی دیکھیے, جہاں تک آپ نے بات کی, تو اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اسلامک پرسپیکٹو سے اس پرابلم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کیا تصور ہے. اگر تو آپ ایک لڑکی کو لاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ ایک اپنے ہی گھر میں کوئی نہ کوئی کوارٹر دے دیتے ہیں جہاں پہ وہ آرام سے اپنی پرائیویسی کے ساتھ موو کر سکتی ہے, حجاب نہیں ہو رہا ہو, ہر وقت دوپٹہ نہیں ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی ایسا جوائنٹ فیملی جس میں دیور بھابھی سب ساتھ رہ رہے ہیں اس میں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. فری مکسنگ جو مردوں اور عورتوں میں جو ہو رہی ہے, صرف اس کی وجہ سے وہ ایک وارننگ دی گئی ہے, ممانعت کی گئی ہے. بالکل, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بخاری کی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہسبینڈ کے بردر ان لاز ہوتے ہیں جو لڑکی کے, وہ ان کو ڈیتھ, موت سے تشبیہ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو موت کہا گیا ہے. لیکن یہاں پہ وہ جو بات کر رہی ہیں وہ انہوں نے اور کوئی بات نہیں لکھی, اور یہ بھی بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے یونٹ تو دے دیا ہے, اس میں میرے پردے کا بھی اہتمام ہے. یا چند خواتین ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جو کہ بہت زیادہ پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا تو احساس نہیں ہوتا, وہ فوکس کس چیز پہ کر رہی ہیں کہ میں اپنے ان لاز کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی. تو اس مسئلے کا کیا حل ہے اس میں, یعنی کہ کیسے جب اس کو رہنا بھی ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہ رہی ہیں, تو وہ کیسے اس مسئلے کو سلجھا سکتی ہیں؟ دیکھیں, آپ نے ڈفرینشیٹ کر لیا کہ اگر آپ کو الگ یونٹ چاہیے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت میں یا اپنے حجاب کی پابندی کرنا چاہ رہی ہیں. اگر تو آپ نے صرف ایسے ہی نعرہ بلند کیا ہوا ہے کہ بس مجھے الگ یونٹ چاہیے اور مطلب نہیں ساتھ نہیں رہنا, کئی دفعہ آپ نعرہ نہیں بلند کرتے, لیکن آپ دیکھیں جو ملنے والے آتے ہیں نا وہی آپ کو ہائی لائٹ کر کر کے بتاتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے, تم سسرال میں رہ رہی ہو, اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں اگر رہ رہی ہوں تو شاید کوئی بہت ہی مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے یا بہت ہی کچھ کہا جا رہا ہے. نہیں تو آپ دیکھیں ہماری مائیں بھی شادی سے پہلے ہم پہ ٹھیک ٹھاک پابندیاں لگاتی ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا, یہ ایسے نہیں کرنا. بھائی بھی کئی دفعہ آنکھیں دکھاتے ہیں کہ خبردار جو تم اس طریقے سے گھر سے باہر نکلی, لیکن وہ ہم سب بھول جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے ہمارا مطلب یعنی کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ سب کچھ ہمیں مل جائے, ڈومینیٹ کریں ہم, اور وہ کنجی جو ہے ہم تک ٹرانسفر ہو جائے. بالکل. تو دیکھیے اس میں آئیڈیلی تو یہ ہے کہ آپ, شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو نان, نفقہ اور ایک اتنی تھی تو یونٹ پرووائڈ کرے جہاں وہ آرام سے کیجولی پھر سکتی ہو اور جہاں پہ اس کا انٹریکشن نہ ہو رہا ہو. اور یہ بھی ہمیں پھر یہاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرہ دیا تھا. حجرہ از لائک جسٹ اے روم, یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جی بڑی سی کوئی مینشن ہے اور کوئی محل ہے پورا جو بنا ہوا ہے جس میں آپ کے لاتعداد کمرے ہیں اور ہر کمرے کا ایک مختلف نام ہے اور ہر کمرے کے لیے ایک آپ کی مختلف انٹرٹینمنٹ ہے. ایسے بالکل صحیح, ایسا نہیں ہے. ہاں, مطلب ایک چھوٹا سا یونٹ وہ عورت کا حق ہے, آپ اس کو پرووائڈ کریے آئیڈیل سرکمسٹانسز. لیکن اب دیکھیں آپ جس طرح کے ہم پاکستان میں جس قسم کی اکنامک کنڈیشنز ہیں, وہ تو اگر آپ نے کر لیا تو بہت ہی اچھا ہے, آئیڈیل ہے, ٹھیک ہے. اکنامک کنڈیشنز کو آپ دیکھیں یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک دم سے لڑکا 20-22 سال کا, اس کی شادی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کو ایون اگر باہر بھی ہم دیکھیں, باہر بھی اگر رہ رہے ہیں, کیونکہ ہماری بہت سی ایسی آڈینس ہے, ہمارے ویورز ہیں جو کہ باہر بھی یہ پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں,
ہر جگہ پہ جو لڑکا جب شادی شدہ زندگی میں آتا ہے تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا ٹائم آپ اپنی ان لاس کے ساتھ ہیں، اسپیشلی اپنے ساس سسر، دیکھیں ساس ان لاس سے سپریٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بوڑھے ساس سسر کو باہر نکال کے پھینک دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اور ان کا کوئی خیال نہیں رکھنے والا ہے تو وہ ہسبینڈ کا فرض ہے اور آپ کو ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے اپنا فرض پورا کرنے میں. اگر تو اور بھائی ہیں اور وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈیوٹیز، تب بہت اچھی بات ہے، یہ بھی آئیڈیل سرکمسٹانس ہے. بہن بھائی زیادہ ہیں تو آپس میں وہ ڈیوائڈ مطلب شفٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو ہی مختلف جگہ پہ کیا جائے، یہ نہیں کہ کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کبھی یہ کام بھائی جان آپ کر دیجئے، ابھی مجھے یہ کام ضروری کرنا ہے، آپس میں ڈیوائڈ کر دیا. اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے خاص طور پہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے مین رول کس کا ہے؟ جیسے ہم بہت سے مواقع پہ یہ کہتے ہیں اپنی بہنوں کو، ہم بار بار بہت سے پروگرامز میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ اس چیز پہ فوکس نہ کریں کہ آپ کے ہسبینڈز آپ کے ساتھ یا کوئی زیادتی کر رہے ہیں یا جو چیز آپ جیسے چاہ رہی ہیں ویسے نہیں کرنے دے رہے. آپ اپنے آپ کو دھیما رکھیں اور آپ اپنا کام صحیح طرح سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نتائج دیں گے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے کس کا رول سب سے زیادہ اہم آتا ہے؟ کیا والدین کا جو کہ ایک بہو کو لے کر آ رہے ہیں، یا اس شوہر کا جس کے نیچے یہ اب ایک بچی ہے یعنی اس کی بیوی ہے، یعنی کہ وہ اب ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اس نے اپنی بیوی کو بھی سمجھنا ہے، اپنے والدین کے مطابق بھی بہت سے معاملات کرانے ہیں، یا اس لڑکی کا کہ جو اس گھر میں آ رہی ہے اور وہ خاموشی سے دیکھے سمجھے اور پھر اپنا کام کریں؟ دیکھیے ہر ایک اپنی اپنی جگہ رول ہے، لیکن ہسبینڈ کا جو رول ہے نا وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس نے دو چیزوں کو نا سینڈوچ کہتے ہیں بن جاتا ہے، اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. یہ بیلنس کیسے کریں؟ یہ بیلنس ہی کیسے کریں، یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں تو یہ جب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایک اچھا ذمہ دار بیٹا بھی بننا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ جس کو آپ کسی کے گھر سے لا رہے ہیں اور اپنے گھر میں ایڈجسٹ، اس کو بھی آپ نے کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ آپ نے جب یہ بات کی نا اگنور کرنا، تو وہ مجھے ایک دم میرے دماغ میں ایک سینیریو بنا. سینیریو یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے، وہ گھر میں انٹر ہوا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے شادی کو 5-6 سال بھی گزر گئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو لگا کہ میرے والدین جو ہیں میں جاؤں ان کو سلام کروں. اب وہ سلام کرنے گیا تو ساتھ ہی انہوں نے کہا بیٹا بیٹھو، ہم چائے پی رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لو، یا کوئی بات کرنے لگ گئے. اب وہ ظاہر ہے جب وہ اپنے والدین کے پاس بیٹھے گا، ان کے ساتھ چائے پیے گا. اب آپ مجھے بتائیں اتنی دیر میں جو اس کی بیوی اپنے کمرے میں، اور اس کو پتا ہے، اس کو آواز آئی تھی کہ گاڑی آ گئی ہے یا بیل ہوئی ہے گھر میں اور شوہر داخل ہو چکا ہے گھر میں اور ابھی تک کمرے میں نہیں آیا، تو اب وہ کیا سین کریٹ ہو رہا ہے؟ یہ تو تھوڑا سا بیوی کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. سیلف امپورٹنس جو ہے نا وہ تھوڑا سا چیزوں کو خراب کر دیتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہسبینڈ کا ویٹ کریں کہ وہ آئے تو پہلے تو آپ کو دروازے پہ خود موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے. دوسرا، اگر وہ اپنے دروازے پہ موجود ہو کے گن پوائنٹ پہ کمرے میں بالکل گن پوائنٹ پہ کمرے میں نہیں لے کے جانا چاہیے. آپ پھر یہ دیکھیں کہ اگر وہ ہسبینڈ کے ساتھ گیا تو تھوڑا کوالٹی ٹائم آپ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ اسپینڈ کر لیں. اس میں ضرور میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جتنے عرصے آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہ رہے ہیں، بہت بہترین لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. میری جب شادی ہوئی تھی مجھے کچھ پکانا نہیں آتا تھا. میری ساس کی بہت ہمت ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے مجھے اتنے آرام اور سکون سے کھانا پکانا سکھایا کہ آپ یقین کریں ان کی لرننگ ایکسپیرینس. پھر میں نے اپنے سسر سے ڈیسیژن میکنگ سیکھی کہ مطلب وہ چیزوں کو اس ایسپیکٹ سے دیکھتے تھے جس ایسپیکٹ سے میں نہیں دیکھ سکتی تھی. میرے ہسبینڈ بھی ہر بات پہ کہتے ہیں نا کہ میری امی نے مجھے یہ سکھایا، میں نے اپنی امی سے سیکھا. تو جو ساس سسر ہیں وہ بھی تو ہمارے والدین کے مقابلے میں، یعنی ہمارے شوہر کے جو ہے، اب ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں تو اگر ہم ان کی بھی پازیٹیوز دیکھیں، جیسے امی کی ہم کئی چیزیں برداشت کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بس میری امی ہیں، ذرا غصہ کر جاتی ہیں، تو اپنی ساس کے بارے میں بھی آپ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی بوڑھی ہیں، اسی طرح سے ان کے ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے مجھے ایک دن ڈانٹ دیا تو میری امی تو مجھے 10 دفعہ ڈانٹتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں اس میں نا ماؤں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ نے تھوڑا سا رول یہ پلے کرنا ہے کہ بچیوں کو نا سسرال کا یہ امیج مت دے گی کہ تم جاؤ گی نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تم یہ صبح جلدی اٹھو ورنہ ساس ڈانٹیں گی. ہم نے نا اپنی بیٹیوں کے دماغ میں یہ چیز انکلکیٹ کر کر کے ان کو سسرال کا ایک ایسا امیج دیتی ہے کہ کبھی کبھی ساس سسر بہت اچھے بھی ہوتے ہیں تو وہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ تو بس دشمن ہی ہے، یہ تو میرے میاں کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں. ہوتا ہے کہ جب رشتہ آتا ہے نا تو لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہاں ہم تمہارا رشتہ کر رہے ہیں. اور جب شادی ہوتی ہے یعنی کہ اب ایکچوئل پروسیس شروع ہو گیا، بات پکی ہو گئی، تو پھر اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا، رسپیکٹ سے نہیں بتایا جاتا، اس کو یہ کہا جاتا ہے وہ
تمہارے سسرال والے آئے ہیں, جیسے اس کو لگتا ہے کہ کوئی فوج آ رہی ہے ایگزیکٹلی, بالکل ایسے میرے پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ عزت کرنا سکھائیں, اور جیسے بھی ہیں آپ کے اپنے پیرنٹس بایولوجیکل فیملی میں کتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. اسی طرح ہماری سسرال بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر ساس میں بھی بہت پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. میں آپ کو اپنی ساس کی مثال دی, انہوں نے کبھی زندگی میں مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھا کے نہیں بھیجا. تو اب میرے دل میں ان کے لیے وہ رسپیکٹ ہے جو کوئی کسی چیز سے کم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو آپ ان کی آپ اصل میں ہم اس میں آپ یہ بتا رہی ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بیلنسنگ فیکٹر جو ہے وہ شوہر ہے. بالکل شوہر ہے, جس کو مطلب یہ میک شور کرنا ہے کہ اگر وہ والدین کے ساتھ چائے پی رہے تو بیوی کو کہہ دے کہ چلو تم چائے بنا کے لے آؤ, ہم لوگ شام کی ساتھ بیٹھ کے پی لیتے. پلس یہ کہ وہ اپنے اینگل سے بجائے اس کے کہ اس کو ہر چیز میں یعنی اس کو ایکسپیرینس کر کے ڈانٹ کھانے دے, اسے پہلے ہی محتاط کر دے, ابو کو یہ نہیں اچھا لگتا بالکل تو ہم دونوں مل کے, یہ نہیں کہ تم نہیں یہ کرو گی, ہم دونوں مل کے یہ نہیں کریں گے, اور امی کو یہ نہیں اچھا لگتا اور ہم اس معاملے میں ذرا کیئرفل رہیں گے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ لڑکی کے ساتھ سے کہ اس کے بعد دیور, جیٹ ایٹسیٹرا, یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ کو مطلب لڑکی کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ مطلب حجاب کریے یا یہ کریے تو یہ مت کہیں کہ آپ ہسبینڈ دیور کو بھی کھانا سرو کریں, جیٹ کو بھی. ہاں, یہی آپ نے جو کھانے کی بات کی, یعنی آپ نے کہا نا کہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. فرض کریں کہ کوئی چھوٹا دیور ہے اور وہ کالج سے آتا ہے, ساس بیمار ہیں, تو کیا بھابھی یہ کہہ سکتی ہے کہ تم میری ذمہ داری نہیں ہو اس لیے میں تمہیں کھانا نہیں پکا کے دوں گی, جاؤ باہر سے کھانا کھاؤ؟ بالکل, یہ تو انسانیت کا بھی تقاضا ہے نا کہ آپ بالکل کریں گی وہ یہ, لیکن مطلب آپ اس پہ امپوز نہیں کر سکتے کہ اب اس کو مطلب جو ہو اور وہ سانس جو ہے وہ بیمار بن کے بھی لیٹ جائے تو آپ لیکن کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کو بہرحال یہ تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم انسانیت کے ناطے سے آپ اس کو ڈیفینیٹلی اگر سرو کرتی ہیں تو وہ ضروری ہے. سرو کر سکتی ہیں لیکن بیٹھ کے ساتھ انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے بچے بھی یہی سیکھیں گے. آپ کل کو اپنی بچی کو جب حجاب کرنا سکھائیں گی تو بچی کہے گی کہ اماں چچا کے ساتھ تو وہ نا ہنس ہنس کے بات کرتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں جی آپ فری مکسنگ نہ کریں. تو یہ بچے بڑی سب کانشیسلی یہ چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں. کھانا دیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. کچھ ایسے اسکلز آپ بتائیں گی ہمیں, یعنی کہ جیسے اب انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا کہ میں رہ رہی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور مجھے مسائل ہو رہے ہیں, کون سے ایسے اسکلز ہیں جو کہ ہسبینڈ کو بھی آنے چاہیے کہ وہ اپنی وائف کو ایڈجسٹ کر سکے جوائنٹ فیملی سسٹم میں, اور وائف کو یعنی وہ جو لڑکی ہے اس کے والدین, یعنی یہ دونوں والدین کا ہے نا کام کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کے بھی ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں, چاہے ہم وقتی طور پہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, بعد میں رہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا نہ بنے, اس کے لیے لڑکا لڑکی کیا اسکلز ان کے اندر ہوں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایکسیپٹینس اور ٹالرنس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ ہسبینڈ کو بھی لرن کرنی ہوگی اور وائف کو بھی لرن کرنی ہوگی, اور یہ بچپن سے آئے گی. بالکل بچپن سے آئے گی. اور دیکھیے ہسبینڈ کو سب سے پہلے تو شادی کا جب وہ کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوتا ہے نا تو بیسیکلی اس نے یہ سائن کر دی یہ چیز کہ مجھے یہ رول بیلنس کرنا ہے. یہ تو سمجھے ہی نہ کہ میں کس چیز میں آگے, یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا خود سپورٹس چینل دیکھ رہا ہے اور بیوی کو کہہ رہا ہے جاؤ جا کے تم خود ڈیل کرو اس کو, خود ڈیل کرو. بالکل, یا کبھی کبھی ہسبینڈ یہ بھی کرتے ہیں نا کہ کچھ چیزوں کو خود نہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جو امی سے پوچھو. وہ میری ایک فرینڈ تھی, وہ آگے پڑھائی پرسیو کرنا چاہتی تھی تو ہسبینڈ ساس کی طرف دھکیل دیتا تھا اور ساس ہسبینڈ کی طرف, دونوں نے الاؤ نہیں کرنا تھا ان اے سینس. تو اگر آپ کی کوئی چیز ہے تو آپ وائف کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کریں, آپ خود بتائیں, آپ کو ساس کی طرف اس کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی تو ضروری ہے نا شاید کہ دونوں کو یہ بھی پتا ہو کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں الاؤڈ ہیں. بالکل, کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نفع بخش علم ہے وہ الاؤڈ ہے, لیکن کن کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. مثلا اب گھر کے حالات کیسے ہیں, اس وقت کی کیا امپورٹنس ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں. کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو خواتین رہتی ہیں انہوں نے بہت سے مسائل کی چیک لسٹ اپنے اوپر ویسے ہی لادی ہوتی ہے؟ بالکل بالکل, یہ صحیح بات ہے. شاید انڈر لائن وہی ہوتا ہے نا کہ بس میری ایک ایسا گھر مجھے مل جائے جہاں میں ڈومینیٹ کروں یا میں کم. اگر آپ رائٹ ریزنس کے لیے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ بھی عبادت ہے, اللہ اس میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. مثال کے طور پہ آپ اپنے دیوروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں یہ بہت, آپ اللہ سے دعا کریں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک جھونپڑی دے دے, مجھے ایک ڈربہ دے دے, لیکن مجھے علیحدہ رہنا ہے, مجھے اپنے دیوروں کے ساتھ نہیں رہنا. ٹھیک ہے, آپ حجاب نہیں مینٹین کریں, مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا دعا کی ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے نا, دعا بھی آج کل ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنی شروع کرتی ہے اس کی بھی جو انڈر لائن ریزنز ہیں نا وہ بڑے ویک ہو گئے ہیں ہمارے. کہ ہم گھر کیوں چاہیے جی, نہیں بس مجھے گھر چاہیے کیونکہ میرا ہونا چاہیے گھر, یا بیٹا کیوں چاہیے, وہ دیورانی کا بھی بیٹا ہے میرا. آپ اگر رائٹ ریزن کمپٹیشن کے لیے
اگر آپ رائٹ ریزنس کے لیے دعا کریں گے تو دعا بھی افیکٹو ہوتی ہے. یا ایسی باتوں کو ایشو بنا لینا کہ میں آؤٹ سائڈ فیملی سے ہوں اور یہ جو فلاں ہے میری دیورانی ہے یا جٹھانی ہے یہ فیملی کے اندر سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. حالانکہ کبھی کبھی اگر آپ ساس کو اچھی طرح جانتے ہوں اور یا سسرال والوں کو آپ ان سے پوچھیں تو وہ کبھی بھی کسی بات سے بھی یہ انڈیکیشن نہیں دیتے, نہ ان کے مزاج سے لگتا ہے. ایسے موقع پہ نا مجھے اکثر یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جو ان کے بھائی تھے وہ ان سے حسد رکھ رہے ہیں لیکن اپنے اندر وہ سکل نہیں بلڈ کر رہے, اپنے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں لا رہے کہ اس چیز کو بہترین کر سکیں. بالکل. تو اس میں یہی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی تھی کہ ایز لانگ ایز آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ ہیں ان سے جو سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. ٹھیک ہے, جب ساس سسر بھی بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو احساس ہو رہا ہے ہم یوز لیس ہو گئے, تو آپ ان کا احساس دلائیں. آپ اپنے اماں ابا کو کبھی چاہیں گے کہ وہ یوز لیس فیل کریں, یا چاہیں گے آپ کی بھابیاں کہ آپ کے اماں ابا کو یوز لیس فیل کرائیں؟ اچھا, یہ ان لاز میں بھی تو کئی دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ انسیکیورٹی سی ہو جاتی ہے. جیسے ان کو لگتا ہے کہ اب نئی بہو آ گئی ہے, نئی دلہن آ گئی ہے تو بیٹا ہمارا ہم سے چھن نہ جائے. اس چیز کو کیسے کور کیا جائے, اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے کہ ایک ساس بھی بالکل شرح صدر کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھی زندگی گزارنے کا جو ہے طریقے میں اس کی مدد کر سکے, مددگار ہو. یہاں یہ نہ ہو کہ وہ ہر بات پہ اس کو لگے کہ اگر میرا بیٹا جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اپنی بیوی سے کہ وہ بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا, میں کیوں انسیکیور ہوں, مجھے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. اس معاملے میں کیا آپ کچھ, ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہوں گی اور وہ اس وجہ سے کئی دفعہ پریشان ہوتی ہوں گی, ان کے اندر کچھ ایسے خوف ہوں گے کہ میرا بچہ نہ مجھ سے چھن جائے, ان کو ہم کیا مشورہ دے سکتے ہیں اس سلسلے؟ ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ جب ہسبینڈ یا لڑکا سائن کر رہا ہوتا ہے کانٹریکٹ, اسی طرح خواتین کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اپنی بہویں ڈھونڈ رہی ہو نا تو وہ ایک چینج کے لیے تیار ہو جائیں, اور اس چینج کو ہمیشہ یہ سمجھے کہ یہ خوشگوار چینج ہوگا. اگر آپ پہلے سے ڈیفینسو موڈ میں آ جائیں گے نا, ایک لڑکی آ رہی ہے اب اس سے میرا, تو آپ کام بھی ایسے ہی کریں گے, وہ برین بھی آپ کو, نروس سسٹم بھی آپ کا دیتا جاتا ہے نا سگنل, تو آپ کے ایکشنز بھی ایسے ہی ہوں گے کہ وہ آپ کو لگے گا کہ یہ ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ساس ہیں وہ جب اپنے کمرے میں ٹی وی آن کرتی ہیں تو صرف وہ والا ڈرامہ دیکھتی ہیں جس پہ ساس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنی ساری سچویشن میں دیکھتی ہیں, اور ساتھ والے کمرے میں بہو بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھتی ہے جس میں بہو پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ پھر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ سارے پوائنٹس کہ دیکھا جیسے ایگزیکٹلی ڈرامے میں ہو رہا تھا نا, میری دیکھو ساس یہی کر رہی تھی. اور ایسے مواقع پہ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جب وہ دونوں اپنے کمروں سے ڈرامہ دیکھ کے نکلتی ہیں تو پستہ کون ہے؟ ہسبینڈ. تو اس کو بھی کوئی مشورہ دے دیں. یہ تو ہم دیکھیں پہلے آپ کی سورس آف لرننگ جو ہے نا وہ ٹی وی سیریل بالکل نہیں ہونے چاہیے. میں تو آپ یقین کریں اپنے اوپر حرام کر لیں کہ ٹی وی سیریل شاید اچھے بھی آتے ہوں, مجھے نہیں پتا, میں نہیں دیکھتی, لیکن جو میجورٹی ٹی وی سیریل وہ آپ میں ایک سینس آف نیگیٹیوٹی ہی انکلکیٹ کریں, یا ہماری نیوز ہے یا جو ہے. ٹھیک ہے, اس کے برعکس میں کہوں گی وائف اور جو ساس ہیں یا ساس بہو ہیں ان کو اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہ بھی بہت سارے ایسے کام کر سکتی ہیں. ایسے حلقات میں جائیں, ٹھیک ہے, ایسے قرآن کلاسز اکٹھے اٹینڈ کریں, تقویٰ اپنے اندر بڑھائیں, اپنے نفس کو ذرا سا مارنا سیکھیں. یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ یہ ریلیشن شپ پہ بلڈ اپ ہوگا. اور وہی بہو جو ہے ساس کی پازیٹیوٹی پہ تھوڑا سا وہ رکھیں, ساس کی ایکسپیرینس سے لرن کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ اکیلے رہ رہی ہیں اور رات کے 2 بجے بچے کا پیٹ خراب ہو گیا ہے, مطلب کہاں لے کے آپ بھاگیں گی. لیکن یہ اگر آپ ساس ہیں اراؤنڈ تو آپ ساس کو بہت سے کام ان کے ساتھ ایزی ہو سکتے ہیں. اور سسر کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے عموماً, ہمیں سسر سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے کوئی ڈیسیجن میکنگ کی چھوٹی سی مثال دی, آپ عموماً چیزوں کے ان پہلوؤں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جو بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ پھر اور حالات میں نہیں ہو سکتی. اگر آپ جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. تو ہمیں بات کیا سمجھ آ رہی ہے, جیسے ہماری اس بہن نے کہا کہ پہلے تو یہ کہ آپ پرائیویسی کو ڈیفائن تو کریں, آپ کو کس قسم کی پرائیویسی چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں مل رہی. اور آپ دیکھیں گے آپ کی چیک لسٹ میں سے بہت سے مسائل نکل جائیں گے جن کو آپ نے اپنے پر طاری کیا ہوا ہے. اپنے شوہر کو اپنا مددگار بنائیں اس معاملے میں, اور کسی غلط کام کے لیے نہیں, ایسے کام کے لیے جس کو وہ بھی جائز سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بوڑھے ساس سسر کو آپ اپنا اسی طرح سے ان کو رتبہ دیں جیسے آپ اپنے والدین کو دیتے ہیں, ان کی عزت کریں, اور ان سے جو آپ کو فوائد اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ دیں. آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں وہ برکت ہوگی جو شاید آپ نے ادروائز ویسے محسوس نہیں کی ہوگی, اور اس کا آپ کو بہت دور تک اس کے نتائج نظر آئیں گے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ملاقات ہوگی اگلے مہمان سے.